یہاں بولیاں لگتی ہیں، یہاں نیلامیاں ہوتی ہیں، یہاں ایم پی اے ایم این اے بکتے ہیں، ان کو عوام کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو سزائیں بھی دینی چاہیے۔ پی ڈی ایم بھی مارچ میں لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہے۔ اس وقت ہماری پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے بھی یو ٹرن لینے شروع کر دیے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، پی ڈی ایم والے کہتے تھے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، پی ڈی ایم والے کہتے تھے ہم نے رابطہ نہیں کرنا۔ جب رابطے ہی نہیں کرنے تو بات کیسے چلے گی؟ آپ کو پی ڈی ایم کے سامنے لایا جا رہا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ تو آپ کی توقعات پوری ہو گئی پاکستان تحریک انصاف سے؟ کتنا کہتے ہیں، جتنا وہ کہتے ہیں اتنا مہنگائی جو ہے وہ عروج کے اوپر جا رہی ہے۔ جنگ کی مجموعی سیاسی صورتحال کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جنگ وہ ہوا کرتا تھا جہاں روزانہ لاشیں ہوتی، کھنڈرات بن گیا۔ میرا مطالبہ تھا جنگ کو ڈویژن بنایا جائے، میڈیکل کالج جنگ میں بنایا جائے۔ مولانا عاصم معاویہ سیال تھے، مولانا مسرور نواز، تو یہ اس قسم کی خبریں مل رہی ہیں کہ جس سے آپ کے لیے یہ چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں۔ ہمارے رحیم اسلام نیوز کے پیغام میں علی امجد چودھری کا سلام قبول کیجئے۔ ملکی صورتحال جوں موسم بدل رہا ہے، ملکی صورتحال بھی کچھ اس کے ساتھ ہی بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ جوں مارچ کا مہینہ قریب آ رہا ہے، بہت ساری اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہیں، بہت ساری ایسی توقعات ہیں کہ جو وابستہ کی جا رہی ہیں ملکی سیاسی افق کے حوالے سے۔ ملکی سیاسی افق آنے والے دنوں کے اندر کیسا ہوگا؟ مذہبی جماعتیں اس کے اندر کیا کردار ادا کریں گی؟ کیا پی ڈی ایم جس کی قیادت اس وقت ایک مذہبی جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کیا ایک مؤثر طور پر ثابت ہو پائیں گی؟ کیا پی ڈی ایم کے اندر اس وقت مذہبی قیادت مزید شامل ہو سکتی ہے، مزید مذہبی جماعتیں اس حوالے سے شامل ہو سکتی ہیں؟ کیا بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں؟ آنے والا منظرنامہ کیسا ہوگا؟ یہ ہمارا موضوع ہے، اور میرے ساتھ گفتگو کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت موجود ہے، اہل سنت والجماعت کے سربراہ ہیں مولانا احمد لدھیانوی صاحب۔ آج ان سے اس حوالے سے ہم بہت سارے سوالات کریں گے، قومی سیاست کے حوالے سے بھی کریں گے، اس کے ساتھ ضلع جنگ کی صورتحال کے حوالے سے بھی آج ان سے گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم علامہ احمد لدھیانوی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مارچ جوں آ رہا ہے، فروری ختم ہو رہا ہے، سردیاں ختم ہو رہی ہیں، جب مارچ کے اندر موسم نسبتاً تبدیل ہو رہا ہے تو یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اب سیاسی منظرنامہ جو ہے، سیاسی موسم وہ بھی تبدیل ہونا ہے۔ آپ بھی تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال ایک کیا ہے تو اس کے اندر بہت سارے سوالات آ گئے ہیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جواب ایسا دے دوں کہ سارے جواب بھی اس کے اندر آ جائیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، موسم نے ہمیشہ بدلنا ہی ہوتا ہے۔ سردی کے بعد گرمی کا آنا لازمی ہے، اور گرمی کے بعد سردی کا آنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، مگر صبح ہر حالت میں ہونا ہی ہوتی ہے۔ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس جو ہے اس کو ضرور پڑھ رہے ہوں گے، اور سپریم کورٹ میں ہونے والی سینٹ کے عنوان کے اوپر جو سماعت ہو رہی ہے، اور چیف جسٹس صاحب اور ان کے دیگر ججز صاحبان اس کے اوپر جو اپنے ریمارکس اور موقف دے رہے ہیں، ایمانداری سے وہ پڑھ کر کے خوشی بھی ہو رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے۔ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا، اور افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ملک پاکستان جو خالصتاً ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا تھا، اور اس ادارے کا الیکشن ہونے والا ہے جو تمام اداروں کے اوپر بالا ہے، میری مراد سینٹ کا الیکشن ہے۔ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہاں بولیاں لگتی ہیں، یہاں نیلامیاں ہوتی ہیں، یہاں ایم پی اے ایم این اے بکتے ہیں۔ جب یہ بکیں گے، جس نے خریدنا ہے کروڑوں روپیہ لگا کر کے، جس نے سینٹ کا ممبر بننا ہے، لازمی بات ہے جو پیسے اس نے لگائے ہوں گے یہ اس کی تجارت ہے، وہ تجارت سمجھ کر کے لگائے گا، اور آگے چل کر کے اس نے اس کے اوپر پھر منافع بھی کمانے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اگر سپریم کورٹ نے شروع کیا ہے اور وہ صرف نوٹس نہ لے، جن لوگوں نے خرید و فروخت کی
جو فروخت کرنے والا ہو اور جو پیسے دینے والا ہو، دونوں کے لیے ایک بڑی سزا علامہ آنی صاحب، چاہیے۔ کیا یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سینٹ کے ووٹ خریدے جاتے ہیں؟ یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ ووٹ خریدے جاتے میرے ہیں۔ خیال میں ملک کا کوئی الیکشن بھی نہیں گزرا جس میں پیسے کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ پاکستان کا الیکشن جو ہے یہ سرمایہ داروں کا الیکشن ہے، جاگیرداروں کا الیکشن ہے۔ پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہوگا وہی الیکشن لڑ تو سکے کیا گا، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ غریب کا تو اس سے کوئی تعلق سپریم نہیں کورٹ ہے۔ کے ازخود نوٹس کے بعد آپ کو توقع ہے کہ سینٹ کے انتخابات زر کے بغیر بھی اب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں چونکہ عدلیہ کے اوپر یقین رکھنے والا ہوں، عدالت ہی ایک ہے جہاں سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوا کرتی ہیں، اور میں عدالت سے یہ امید رکھوں گا کہ انہیں صرف نوٹس نہیں لینا چاہیے، جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں ان کو عوام کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو سزائیں بھی دینی چاہیے، لیکن علامہ صاحب، یہ تاکہ تو آئندہ کے لیے یہ دروازے بند ہو یہ جائیں۔ تو گراس روٹ لیول کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے بلدیاتی نظام میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے عام انتخابات ہوتے ہیں اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، ووٹ خریدے بھی جاتے ہیں، بیچے بھی جاتے ہیں، تو کیا یہ سلسلہ رک پائے گا؟ دیکھیں، میں بھی ایک جماعت کا کارکن ہوں، میں بھی الیکشن لڑتا ہوں، نہ میں نے کسی کو 1 روپیہ دیا ہے، نہ کسی نے مجھ سے آج تک پیسہ مانگا ہے۔ مجھے ابھی الیکشن میں 70-75 ہزار ووٹ لوگوں نے دیا تھا۔ جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تھا انہوں نے میرے کمیشن کاز کو سامنے رکھ کر کے مجھے ووٹ دیا تھا۔ نہ میں کوئی سرمایہ دار ہوں، نہ میں کسی جاگیردار کا بیٹا ہوں، نہ میں سیاسی عنوان کے اوپر میرا کوئی پس منظر ہے کہ میرا خاندان سیاست میں۔ مجھے جس عنوان کے اوپر جنگ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر دیا ہے۔ میں اگر بغیر پیسوں کے ووٹ لے سکتا ہوں اور لوگ بغیر پیسوں کے مجھے ووٹ دے سکتے ہیں تو باقی لوگوں کو میں پیغام دیتا ہوں انہیں بھی اس راستے میں میرے جیسا انداز اختیار کریں۔ قومی سیاسی افق کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم بھی مارچ میں لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ کی وجہ سے حکومت گھر جا سکتی ہے، لانگ مارچ کسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ آپ کیا نقطہ نظر اس حوالے سے؟ جو ہے وہ عمران خان سے بڑا کوئی نہیں کر سکتا۔ جتنا بڑا دھرنا عمران خان نے دیا تھا شاید اتنا بڑا دھرنا آنے والے وقت میں کوئی نہ دے سکے۔ آپ نے دیکھا تھا کوئی ایک مطالبہ بھی خان صاحب اپنا منوا نہیں سکے تھے اور حکومت کو بھی گھر نہیں بھجوا سکے گئے تھے۔ اسی انداز میں بڑا معروف لفظ ہے ان کے بارے میں، یو ٹرن لینے کے وہ عادی ہیں۔ جیسے وہ یو ٹرن کے عادی ہوا کرتے تھے، اس وقت ہماری پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے شاید ان سے سبق سیکھ لیا ہے، انہوں نے بھی یو ٹرن لینے شروع کر دیے ہیں۔ پہلے وہ صرف احتجاج کے اوپر تھے، دھرنوں کے اوپر تھے، لانگ مارچ کے اوپر تھے اور اسمبلی کے اوپر لعنتیں بھیجتے تھے، کہتے تھے اندر گند پڑا ہوا ہے، ہم گند میں جانا نہیں چاہتے، یہ جعلی اسمبلی ہے۔ پھر پہلے ان میں سے ایک بڑی جماعت علیحدہ ہو گئی، انہوں نے کہا ہم نے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے۔ پھر دوسری جماعت علیحدہ ہو گئی، انہوں نے کہا ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ حضرت مولانا نے بھی پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ یہ گند جو ہے ہم اس کو سارا گند نہیں رہنے دینا چاہتے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، اس کا مطلب ہے جہاں گند ہے وہاں جا کر کے اس گند میں قدم رکھنا ہے۔ مولانا صاحب کو چاہیے کہ یہ جو کرپشن زدہ لوگ ہیں ان سے علیحدہ ہو کر کے مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لیں اور مذہبی جماعتوں کو ساتھ لے کر کے چلیں۔ انشاءاللہ جس دن انہوں نے اس عنوان پہ قدم بڑھایا ہم ان کے دست و بازو ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مذہبی قیادت سے بھی کبھی کوئی اس حوالے سے کیا کہ پی ڈی ایم کے اندر مذہبی قیادت اس کو بھی زیادہ سے زیادہ شامل کیا جا سکے؟ کبھی ملک کی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جن کا انتخابی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کم لوگ ہیں جن کا انتخابی سیاست سے تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا صاحب نے ان سے رابطہ کرنا ہوتا ہے جو انتخابی سیاست سے متعلقہ ہوتی ہیں، اور جن کا وہ نہیں ہوتا ان سے ان کا اتنا رابطہ۔ آپ بھی ایک بڑا اثر رکھتے ہیں کے پی کے میں، پنجاب میں آپ کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے، آپ ان دونوں صوبوں سے ممبرز بھی آپ کے منتخب ہوتے رہے، تو آپ بھی تو اس قیادت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، تو آپ سے کبھی رابطہ کیا گیا اس حوالے سے؟ رابطے ہوتے رہتے ہیں سیاسی دنیا میں، رابطے جو ہوتے ہیں سیاسی لوگوں کے وہ ضروری ہوا کرتے ہیں، وہاں رابطہ ختم نہیں ہوا کرتا اور رابطے ختم بھی نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن بہت سارے یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں نا، پی ڈی ایم والے کہتے تھے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، پی ڈی ایم والے کہتے تھے ہم نے رابطہ نہیں کرنا،
اب رابطے کسی کے اعلانیہ ہوں گے، کسی کے خفیہ ہوں گے. جب رابطے ہی نہیں کرنے تو بات کیسے چلے گی؟ رابطہ ہوگا تو بات بڑھے گی. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا دوسرا فریق اپنے گھر میں بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں میں نے اس سے بات نہیں کرنی، وہ کہتا ہے میں نے آپ سے بات نہیں کرنی. بات کیسے چلے گی؟ بات کو آگے چلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے رابطہ ضروری ہوا کرتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بہت سارے حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آپ کو پی ڈی ایم کے سامنے لایا جا رہا ہے، جس سے مولانا شیرانی صاحب جمعیت علماء اسلام سے علیحدہ، اس کے مولانا حامد الحق صاحب ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا احمد لدھیانوی صاحب بھی اس گروپ کے اندر شامل ہو سکے، پی ڈی ایم کے مقابل ایک بڑا مذہبی الائنس کے. تو اس کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ لیکن نہ میں کسی کے مقابلے میں ہوں، نہ میرا کوئی ایسا گروپ ہے، نہ میں نے کبھی ایسا عنوان کے اوپر سوچا ہے. یہ جن کے آپ نے نام لیے ہیں، جن کے متعلقہ ہیں، یہ سوال انہی سے کریں، جواب بھی وہی دے سکیں گے. لیکن آپ کو پرو پاکستان تحریک انصاف سمجھا جاتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی ہیں. ملک کے اندر بڑی ایک مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، ایک بڑی لیکن اس کے بعد آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص پس منظر ہے؟ ہم نے دیکھیں، ہم نے جو گزشتہ ادوار گزارے ہیں، ہم نے مسلم لیگ کا ظلم و جبر بھی سہا ہے. ہم نے پیپل پارٹی کی طرف سے ان کے دور حکومت میں ہماری جماعت کے اوپر جو ظلم و جبر ہوا وہ بھی ہم نے برداشت کیا ہے. ہم تو ستائے ہوئے لوگ ہیں، اس ملک کی ایک مظلوم جماعت ہیں. اس لیے ایک امید رکھ کر کے کہ یہ ایک تیسری قوت آئی ہے، چلیں کسی حد تک شاید ان سے کوئی امید ہو جائے. اس لیے ایک ہمارا ایم پی اے تھا مولانا معاویہ اعظم صاحب، وہ ہم نے ووٹ تو کسی نہ کسی کو دینا تھا. جی مسلم لیگ والے تو کیسے ہم ان کو ووٹ دیتے، پیپل پارٹی والوں کو ہم کیسے ووٹ دیتے؟ اس لیے ہم نے ووٹ دے دیا اور غیر مشروط ووٹ دیا ہے. علامہ صاحب، جو آپ نے توقعات وابستہ کی تھیں، جس طرح دوسری قوم کے نے بھی توقعات وابستہ کی تھیں، تو آپ کی توقعات پوری ہو گئی پاکستان تحریک انصاف سے؟ میری کیا ہونی ہے، پوری قوم کی توقعات جو ہے میری بھی وہی ہونی ہے. لوگوں نے سمجھا تھا کہ ایک نئی قیادت آئے گی، نوجوانوں نے سمجھا تھا عمران آئے گا ہمیں کرسیوں پہ بٹھا دے گا، عمران آئے گا چیک ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، ملازمتیں ہمیں مل جائیں گی. یہ بیچاروں کو ایک دھوکہ تھا. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو تھیں انہوں نے عوام کو مایوس کیا ہوا تھا. ان کی مایوس کرنے کی وجہ سے ایک تیسری قوت کی طرف لوگ منتظر ہوئے کہ شاید ان سے کچھ مل جائے گا. بدقسمتی سے عمران خان کے پاس اپنی ٹیم نہیں ہے. ابھی آپ نے آج دیکھا کہ میں نے آج کسی کا کالم پڑھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جتنے وزیر ہیں وہ دوسری سائیڈوں سے انہوں نے لے کر کے بنائے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کا اپنا وزیر جو ہے وہ کم ہے، کوئی پیپل پارٹی سے پکڑا ہوا ہے، کوئی مسلم لیگ سے لیا ہوا ہے. کل تک جن کو کہتے تھے یہ گندے ہیں، پتہ نہیں کون سے آب زمزم سے ان کو غسل دے کر کے پاک صاف کر لیا ہے، ان کو لا کر کے انہوں نے یہ نظام بنایا ہوا. کتنا کہتے ہیں کہ جی میں مہنگائی کو کنٹرول کر رہا ہوں، جتنا وہ کہتے ہیں اتنا مہنگائی جو ہے وہ عروج کے اوپر جا رہی ہے. آٹا نہیں مل رہا، چینی کی حالت دیکھیں، گھی کی حالت دیکھیں، تیل کی حالت دیکھیں، پٹرول کی حالت دیکھیں، بجلی کے بل، سوئی گیس، یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ایمانداری سے اس ملک کا جو متوسط طبقہ ہے ان کے لیے تو جینا مشکل ہو رہا ہے. آپ کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے، پورے ملک کے اندر ایک بڑا ووٹ بینک ہے. آنے والے انتخابات میں آپ کا رجحان، آپ کا اتحاد کس کی طرف ہو سکتا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہو سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف، یا کوئی ایک الائنس آپ اور بنانے جا رہے ہیں؟ ابھی ہم دیکھیں گے. ابھی مسلم لیگ کی اپنی پوزیشن کیا رہتی ہے، پیپل پارٹی کی کیا پوزیشن رہتی ہے، باقی جماعتوں کی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ ابھی الیکشن کا ماحول نہیں ہے. جب الیکشن کا ماحول ہوگا پھر جماعتیں کھل کر کے سامنے آئیں گی. ہم اس وقت دیکھیں گے جو ہمارے قریب ہوگا ہم اس کے قریب ہوں گے. جنگ کی صورتحال کی طرف آتے ہیں. متوقع بلدیاتی انتخابات اگر ہوتے ہیں تو آپ کس کے ساتھ الائنس قائم کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ الائنس بنایا ہی نہیں ہے. جنگ میں ہم اپنے نام سے الیکشن لڑا کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اپنے نام سے ہم جنگ سے الیکشن جیتا کرتے ہیں، اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. آپ کے بہت سارے ایسے جو الائز تھے، آپ کے سب آرڈینیٹس بھی جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ مولانا عاصم معاویہ سیال تھے، مولانا مسرور نواز، تو یہ اس قسم کی خبریں مل رہی ہیں کہ جس سے آپ کے لیے یہ چھوڑ دیں. آپ کے لیے اچھا میں آتا ہوں. بہرحال جنگ کی مجموعی سیاسی صورتحال کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. جنگ ہمارا ہے،
ہم نے جنگ میں قربانیاں دی ہوئی ہیں، لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں، کرفیو لگا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، سنتے ہیں آپ کہ جنگ کے لوگوں نے مجھے سفیر امن کا ایک لقب دیا۔ یہ کیوں دیا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں دے دیا۔ آپ جانتے ہیں جنگ کو، جنگ وہ ہوا کرتا تھا جہاں روزانہ لاشیں ہوتی تھی، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، کرفیو لگا کرتے تھے، جنگ کھنڈرات بن گیا تھا۔ شام کے بعد جنگ میں شہری جو ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے، کاروبار بند ہو جایا کرتا تھا، اور رات کو باہر نکلنا یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں جب سے جنگ میں آیا ہوں، آپ نے کبھی سنا وہاں کوئی پٹاخہ بھی چلا ہو؟ آپ نے کبھی سنا کرفیو تو دور کی بات ہے، کبھی دفعہ چوالی بھی لگی ہو؟ آپ نے کبھی سنا اس عنوان کے اوپر کبھی کوئی لاش گری ہو؟ آپ نے کبھی سنا کبھی کسی کو کوئی تھپڑ لگا ہو، کوئی پتھر لگا ہو؟ تو یہ ایک محنت کی ہے، میں نے محنت کر کے اس شہر کو امن دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں شہر سے 2018 کے الیکشن میں میرا ووٹ بینک کتنا تھا اور میرے مخالفین کا کتنا تھا۔ جن کے پاس 15 سال سے اقتدار رہا اس نے 24,000 ووٹ لیا شہر کے حلقے سے، اور میں نے 52,000 ووٹ لیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے شہر والے ہمیں محبت دیتے ہیں۔ شہر سے آپ کو بڑا ووٹ ملا، مولانا معاویہ اعظم صاحب جنگ میں سب سے زیادہ مارجن سے جیتے، تو جو توقعات جنگ شہر کے لوگوں نے وابستہ کی ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب ان توقعات پہ پورا اتریں، ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہو رہی ہے جو توقعات کی گئی تھی؟ دیکھیں آپ نے ضرور سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، پی ٹی آئی کی جب سے حکومت آئی ہے ملک میں ابھی ترقیاتی کام خال خال کہیں کسی شہر میں نظر آ رہے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ہمارا تو ایک ایم پی اے ہے، اس کے باوجود شہر کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے میں اس کو سمجھتا ہوں، باقی شہروں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھوں گا کافی حد تک ہو رہی ہے۔ ہم نے جب ووٹ دیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا، میں نے ہی کہا تھا کہ ہم وزارت نہیں لیں گے۔ ملک میں جتنے آزاد ایم پی اے کامیاب ہوئے تھے انہوں نے گورنمنٹ سے وزارتیں مانگی تھیں، اور میں نے کہا تھا ہم آزاد حیثیت میں جیتے ہیں، وزارت نہیں لیں گے، ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے۔ پہلا نمبر مطالبہ تھا کہ ہمیں جھنگ میں یونیورسٹی چاہیے۔ آپ نے دیکھ لیا یونیورسٹی بن گئی ہے، کلاسیں لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ میرا مطالبہ تھا جھنگ کو ڈویژن بنایا جائے، میرا مطالبہ تھا میڈیکل کالج جھنگ میں بنایا جائے۔ انشاءاللہ حالات کو اچھے ہوں گے تو میں امید رکھوں گا کہ ہم ان باتوں کے اوپر بھی عملی طور پر پورا اتریں گے۔ گفتگو سنی آپ نے علامہ احمد لدھیانوی اہل سنت والجماعت کے سربراہ، ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جو اعلانات کرتی رہی ہے ماضی میں، وہ ابھی تک یو ٹرن کی شکل میں وہ کہیں نہ کہیں سے واپس ہو جاتے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر بھی انہیں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دکھائی دے رہی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قومی سیاسی افق آنے والے دنوں کے اندر بہت زیادہ تبدیل نہیں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ماضی کو اگر دیکھا جائے تو صورتحال اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچز جو ہیں وہ خاصی حد تک بڑے تھے، غیر معمولی حد تک بڑے تھے، لیکن وہ بھی حکومت کو گرانے میں ناکام رہے، تو اس حوالے سے کوئی بڑی توقع اس وقت وابستہ نہیں کی جاتی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذہبی الائنسز کی طرف کوشش کی جا سکتی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر مذہبی الائنس بھی سامنے آ سکتے ہیں۔